ایک تاریک اور طوفانی رات تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا اور خستہ حال مکان کھڑا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہا۔ گاؤں کے لوگ اس مکان سے خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی کے چلنے کی یا کسی کے سرگوشیاں کرنے کی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں ایک سفید سائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک رات احمد نامی نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مکان کے اندر جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ وہ بہادر تھا اور لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ احمد نے اپنی ٹارچ لی اور آدھی رات کو اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی احمد مکان کے قریب پہنچا، اسے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ مکان کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ احمد نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اندر ہر طرف اندھیرا تھا، صرف اس کی ٹارچ کی روشنی میں ہی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے نقش و نگار تھے اور فرش پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اچانک احمد کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پیچھے سے پکارا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اوپر کی منزل کی طرف بڑھا۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر احمد نے ایک دروازہ دیکھا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جیسے ہی احمد دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا ہو۔ احمد نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک قدیم آئینہ دیوار پر لٹکا ہوا ہے۔ میں اس نے اپنی پرچھائی کی بجائے ایک پر اسرار عورت کو کھڑا دیکھا۔ اچانک وہ عورت آئینے سے باہر نکل آئی اور احمد کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں گہری سیاہ، جیسے کوئی اندھی کھائی ہو۔ احمد کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدموں نے حرکت سے انکار کر دیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک احمد کی ٹارچ بند ہو گئی اور وہ اندھیرے میں گر گیا۔ صرف اس پر اسرار عورت کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ احمد نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی دبی رہ گئی۔ پہلے تو وہ اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکا، پر پھر اس نے ہمت کی اور دل ہی دل میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ احمد کو قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں یاد تھیں، اس نے دل ہی دل میں تلاوت کرنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عورت اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گئی اور احمد نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً وہاں سے چل دیا۔ یوں احمد کی چھوٹی سی کوشش سے وہ مکان آفتوں سے آزاد ہو گیا۔ اگلی صبح احمد نے یہ خوشخبری گاؤں والوں کو سنائی۔ وہ خوش ہو کر احمد کو دعائیں دینے لگے۔